چیر فرجا بھائی کے سوگوارو الوداع آخری مجلس یارو الوداع آخری مجلس یارو الوداع فاطمہ بالخیر چہلم کا ہوا الوداع اشبا الوداع اشبا الوداع اشبا الوداع اکبر و اصغر علی کی ضامنی نوجوانوں شیر خواہ نوجوانوں شیر خواہ الوداع کہتے تھے گنجے شہیداں پر حرم فاطمہ زہرا کے بیاہ فاطمہ زہرا کے بیاہ فاطمہ زہرا کے بیاہ الوداع کربلا کی خاک کو سونپا تمہیں عرش اعظم کے صدا عرش اعظم کے صدا الوداع قبر پر بیٹوں کی زینب نے کہا ماں وطن جاتی ہے ماں وطن جاتی ہے ماں وطن جاتی ہے پیار الوداع سر کہیں لاشیں کہیں خبریں کہیں بے مکانوں بے دیا بے مکانوں بے مکانوں بے دیا الوداع خبر سے آواز دیتے ہیں حسین لو بہن زینب صدا لو بہن زینب صدا لو بہن زینب صدا الوداع اربعین کے سوگوارو چہلم جو کربلا میں بہتر کا ہو چکا پیبند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا اور فاتحہ حسین کا ہو چکا خبروں پہ شور آلے پیغمبر کا ہو چکا خبروں پہ شور آلے پیغمبر کا ہو چکا ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے روئے لپٹ کے مزار حسین سے روئے لپٹ کے مزار حسین سے مثل
جلائے، پھولوں کے ساتھ خبروں پر لخت جگر چڑھائے، پیاروں کے بلبل کے سامان جو یاد آئے، بے ساختہ پکارے کلیجے، بے ساختہ پکارے کلیجے پکڑ کے ہے وہ پردہ دار ہمارے کدھر گئے، بے پردہ ہو کے آئے نبی در بدل گئے، بے پردہ ہو کے آئے نبی در بدل گئے، مختل کے آس پاس یہ بیووں کی تھی فغان، زینب جبیل دھرے کرتی تھی بیان، میرے کربلائی برادر حسین جان، ہمشیر 3 دن سے تمہاری ہے مہمان، ہمشیر 3 دن سے تمہاری ہے مہمان، اللہ میری بات بھی پوچھی نہ آپ نے، زندہ کی واردات بھی پوچھی نہ آپ نے، زندہ کی واردات بھی پوچھی نہ آپ نے، راضی ہوں جو رضائے امام جلیل ہے، پر قابل ملاحظہ بازو کا نیل ہے، نہ کوئی داد نہ کوئی کفیل ہے، بھائی بغیر آپ کے زینب زلی، بھائی بغیر آپ کے زینب، بھائی بغیر آپ کے زینب زلی ہے، پشت و پناہ اٹھ گیا بے خان نہ ہوئی، دیکھو یہ پشت قابلوں کے سنا ہوئی، دیکھو یہ پشت قابلوں کے سنا ہوئی، میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر میں ساری خدا، ہوگا ہجوم قبر میں ساری خدا، ہوگا ہجوم قبر میں ساری خدا، چہلم کروں گی دھوپ سے میں کر بلائی کا، پرسا دیا کوئی نہیں زہرا کی جائے، پرسا دیا کوئی نہیں زہرا کی جائے کا، منہ ڈھانپنے کو بھی پلہ بھی لیتی ہوں، اور اپنے دل کو بھی پرسا بھی دیتی ہوں، اور اپنے دل کو بھی پرسا بھی دیتی ہوں، چہلم تو کر چکی میں دل افغان یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار، بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زواریا، آخر کبھی تو آئیں گے زواریا، آخر کبھی تو آئیں گے زواریا حسین، تکیہ ہے کار سازیے پروردگار پر، اس نہیں ہے مزار پر، اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار پر، زینب پکاری کوچ کا سامان ہو گیا، پھر شہر میرے بھائی کا ویران، پھر شہر میرے بھائی کا ویران، پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا، اور مقبرہ حسین کا سنسان ہو گیا، کا مقام قتل کا میدان ہو گیا، کا مقام قتل کا میدان ہو گیا، مسافروں کو
اے کربلائے سرورے دلگیر المیدان اے قتل گائے حضرت شبیر 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 اے قتل ابن صاحب الوداع اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاورین ہماری قبول کی تم نے مجاورین ہماری قبول کی بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تمہیں بٹھا بھیا میں بے نقاب رہ گیا 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 رو کے خنا تک کرو کو بولا خالی ہے گور بھابھی کی اصغر کو لے کے خالی ہے گور بھابھی کی اصغر کو لے خالی ہے گور بھابھی کی اصغر کو لے کے سردار سارے قافلے کے آگے ہوتے ہیں تیار کارواں سوتے ہیں تیار کارواں سوتے ہیں کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں خستہ ہے جواب بھی نہیں دیتے 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 بھیا گلے لگا لو جاؤ سوئے آئی ندا سے دارو خدا حافظ آئی ندا سے دارو خدا حافظ آئی ندا سے دارو خدا حافظ صغرا کو میری سمت سے بھی پیار کیجیو گا سوال خاطر بیمار کیجیو گا سوال خاطر بیمار کیجیو آپ حضرات آگے آ جائیں بیچ میں کتنے گیپس ہیں براہ کرم آپ لوگ آگے آ جائیں بڑی آپ کی مہربانی ہوگی آگے بہت جگہ ہے بھی لوگ آئیں گے کافی جگہ بھر جائے گی صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں آپ لوگ خواتین حضرات تو مجلس کے بعد دو سامان اعضا برآمد ہوگا جلوس برآمد ہوگا جس کے بعد نظر ہے اور پھر اس کے بعد ایک نواخوانی کی مجلس اور حسب پروگرام رات کو پھر یہاں مجلس ہوگی جس سے قبلہ خطاب فرمائیں گے میں درخواست کروں گا قبلہ سے کہ تشریف لائیں مجلس سے خطاب فرمائیں محمد وآل محمد Father
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات محمد عزیزان گرامی، یہ آیہ کریمہ مشہور و معروف ہے جس کے اندر اللہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر اللہ کے لیے قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہ جانو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ نے صاف طریقے سے اس میں کوئی ذرہ برابر لگی لپٹی نہیں رکھی، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور جب زندہ ہیں تو اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ زندہ جو ہے وہ بغیر کھائے زندہ نہیں رہتا، لہذا اللہ نے کہا کہ ہم رزق دیتے ہیں اپنی جانب سے۔ اور یہ مجلس چونکہ عرصے کی مجلس ہے تو ہم آپ کے سامنے جس اعتبار سے حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر شہید کا مقام ہے اپنی جگہ پر۔ تاریخ اسلام میں بہت سے شہید ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے القاب سید الشہداء کے ہیں، مثلا حضرت حمزہ رسول کے چچا ہیں، سید الشہداء ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ان کے لیے بھی کہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں اور وہ جنت میں ہیں، مگر یہ سید جو ہے وہ جنت تک خالی پہنچا اور سردار شہداء قرار پایا جنت جا کر۔ لیکن تمام شہیدوں میں امام حسین علیہ السلام ایسے شہید ہیں کہ خالص وہ جنت ہی میں نہیں بلکہ امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام
ایک زیارت میں سلام کر رہے ہیں کہ السلام علیہ، سلام ہو اس کے اوپر کہ جس کا خون جنت میں جا کے ٹھہر گیا۔ ساری کائنات کے شہداء خود جنت میں ہیں، لیکن حسین ابن علی کا خون جنت میں ہے، خلد میں ہے۔ خلد اس جنت کو کہتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ السلام علی من سکن دمہ فی الخلد، سلام اس کے اوپر کہ جس کا خون جنت میں جا کے ٹھہرا ہوا۔ اب مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ جنت کون سی جگہ ہے کہ جہاں یہ خون ٹھہرا ہوا، اور کیوں اس کی اتنی عظمت ہوئی؟ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ اس کے رگ و پے میں جو خون تھا وہ سیدہ کے شیر کا حصہ تھا، اور وہ رسول سید المرسلین کی زبان کے لعاب کا حصہ تھا۔ شاید یہ وجہ رہی ہو، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کیوں اتنی عظمت ہوئی، اور وہ جگہ کہاں ہے، کس جگہ پر ہے خلد۔ لیکن عزیزو، انہی ائمہ نے اس میں سے ایک حصہ پیغمبر سے بھی نقل ہے کہ یہ زمین کی جہاں پر حسین کا خون بہایا گیا یہ خود ٹکڑا ہے جنت کا۔ یہ اسی طرح حشر کے دن جنت میں پورا حصہ ایسے ہی پہنچا دیا جائے گا، یہ حصہ ایسے ہی رکھ دیا جائے گا۔ متعدد روایتیں ہیں معصومین کی، اس کی زمین کی عزت اس قدر ہو گئی، زمین کا بھی مقدر کھل گیا اس حیثیت سے کہ حسین مظلوم کا خون یہاں پر بہا۔ دادا یہ مقام جنت کا مقام ہونے کی وجہ سے کعبہ بہت بلند ہے، مگر مقام جنت میں سے اس کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر آپ کو جانا ہے۔ حضرت موسیٰ جہاں پر گئے تھے وہ مقام بہت بلند ہے، وادی مقدس، مگر اس وادی مقدس طوعا میں اللہ نے حکم دیا کہ ایسے آؤ کہ پیر سے نالین اتار کے آؤ۔ آپ دیکھیں اگر وہ جنت کا ٹکڑا نہیں ہے تو معلوم ہے کہ یہ کربلا وہ زمین ہے، یہاں جانے کے آداب الگ ہیں۔ ایسے جاؤ، یہ سوچ کے جاؤ کہ یہاں پر کیا ہے۔ آپ کو ملے گا روایت میں کہ بہت سے ایسے ائمہ کے کہنے پر خود جابر جو کہ وہاں جا رہا ہے دور ہی سے گھٹنے کا بل چلنے لگا تھا کہ قدم اس پر نہ پڑے۔ یہ مقام رفعت جنت ہے، یہ جنت کی زمین کا ایک حصہ ہے۔ یہ عرض کربلا حسین کا خون ہے اس کے اندر۔ چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ اس وجہ سے یہ حسین کا خون ایک مخصوص جگہ پر بہا ہے، لیکن چونکہ نسبت ہو گئی اس نے 20 میل مربع جو ہے وہ سب اللہ نے خاک شفا میں شمار کر لیا۔ آپ اندازہ کریں اس کی نسبت سے کس قدر ہے۔ کوئی پوچھ رہا تھا تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پر عزت و رفعت و بلندی صرف حسین کی ذات سے حاصل ہوئی۔ ایک زمین اگر نسبت پا گئی تو اس نسبت کی بنیاد صرف حسین علی مقام ہے۔ آپ سوچو کہ خون جہاں بہ گیا اس کو یہ نسبت مل جانے سے بلندی ہوئی کہ جنت کا حصہ ہو گیا۔ حسین کے جگر، حسین کے شہپارے اس زمین پر لیتے ہیں۔ آپ ابھی مرثیہ سن رہے تھے، اس مرثیہ میں یہ پڑھا جا رہا تھا کہ بی بی زینب آئیں یہاں پر۔ کس لیے آئی بی بی زینب یہاں پر اور کیسے آئیں؟ رات میں آپ کو میں سنایا کہ آپ نے کہا کہ ہم یہاں کے شام کی بیویوں ان کو پرسا نہ لیا ہے نہ دیا ہے۔ اس کے معنی شام میں بھی بہت سے شیعان علی موجود تھے جن کو خبر نہیں تھی
کہ اہل حرم یہاں قید ہو گئے ہیں۔ لگا وہ بیویاں جب ان کو پتہ چلا تو سر و سینہ پیٹتے ہوئے اس مقام پر پہنچی جہاں زینب اولیاء نے جگہ معین کی تھی۔ سیاہ لباس زیب تن کیا اور اس کے بعد پرسے دار بن گئی۔ زینب ایک سے پرسا لیتی تھی اپنے بھائی کا۔ کتنے دن ہیں یہ معلوم نہیں ہے، 7 دن کی بعض روایتیں ہیں، ممکن ہے کہ 7 شب و روز ہو، 3.5 دن ہو، ممکن ہے اور 7 دن ہی ہو۔ اتنے دن شام میں رہ کے پرسا لیتی ہے۔ اس کے بعد یزید نے کہا کہ اگر آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں تب آپ مدینہ چلے جائیں۔ اس کے بارے میں بھی علماء نے بہت کچھ لکھا ہے کہ کیا وجوہات تھی کہ اتنی جلدی چلے جائیں۔ کہتے اس کی وجہ یہ تھی کہ بی بی زینب جب کوئی آتا تھا تو امام مظلوم کی مظلومیت بیان کرتی تھی، اور امام کا آخری وظیفہ ہونا اور اپنی بیچارگی کی کس طرح سے میں قلعہ زینبیہ اور خیمے پر تھی، کوئی انسان نہ تھا جو مددگار ہوتا، جانوروں سے میں مدد مانگتی تھی، یہ بیان کرتی تھی۔ تو اس سے شام کی طبیعت مقدر ہو رہی تھی، حالات بگڑ رہے تھے۔ یزید نے چاہا کہ جلدی سے یہاں سے چلے جائیں، اس لیے کہا کہ آج جلدی جائیں، اپنی بھوپی سے کہیں کہ اب وہ مدینہ جائیں، میں نے انتظام کر دیا ہے۔ امام ضیاء الدین علیہ السلام نے فرمایا، آگے جو بھوپی اماں یزید کہتا ہے کہ اب ہم چونکہ مدینہ جانا چاہتے تھے تو آمادہ ہے سواری، مدینہ جائیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، ہم جانے کو تیار ہیں، سواریاں کہاں ہیں؟ بیوی نے اس کھنڈہر کے در پہ آ کے دیکھا تو جو ہماریاں آئی تھی مجلل تھی، اس میں دیب و حریر کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ بیوی نے دیکھ کے کہا زین العابدین، اے بیٹا ہم عزادار ہیں، ہم اپنے بھائی کے غمخوار ہیں، ہم کو یہ سواریاں نہیں چاہیے، یزید سے کہہ دو اس کے اوپر سیاہ پردے ہونے چاہیے، اس پہ دیب و حریر کے پردے ہٹا لیے جائیں اور سیاہ پردے ڈالے جائیں، اور یہ پتہ چلے شام سے لے کے مدینے تک کہ لٹا ہوا قافلہ حسین کا واپس آ رہا، دنیا جانے کہ ہم لٹ گئے، ہم ختم ہو گئے، ہمارے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ عزیزوں، یزید تک خبر پہنچائی گئی، مبہوت رہا کہ پتہ نہیں زینب کی سیاستیں میں کیا سمجھ سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں کس طرح سے زینب اولیاء نے اپنے بھائی کے غم کا تحفظ کیا ہے۔ شام کے اندر راہ میں آپ یہ عبرتیں ہیں، سیکھیں، ہم سیکھیں، ہمیں تعلیم دی گئی۔ اس کے بعد جب یہ ہودج آئے، سواریاں آ گئی سامنے سیاہ پردوں کے ساتھ، آپ نے فرمایا چھوٹے چھوٹے علم جو یہ دیے گئے ہیں یہ رنگین نہیں ہونے چاہیے، یہ سب سیاہ ہونے چاہیے، تاکہ علم اس لیے ہوتے تھے، نشانی ہے، علامت ہے، تاکہ دور سے لوگ دیکھیں تو جانے کہ کون آ رہا ہے، سے پتہ چلے کہ کون آ رہا ہے۔ سیاہ پرچم علامت ہوتے تھے کہ یہ غمخوار ہیں، غمزدہ ہیں، مصیبت زدہ ہیں۔ رنگین نہیں ہونے چاہیے، سیاہ ہونے چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہ بھی تیار ہوا۔ عزیزوں، بیوی نے سب سے کہا کہ سوار ہو جاؤ، اور ایک ایک کو سوار فرمایا، سب کو سوار کر دیا بیوی نے۔ عجیب یہاں پر 2 روایتیں ہیں میری نظروں کے سامنے، اور دونوں ایک زینب اولیاء سے متعلق ہے اور ایک بیوی رباب سے متعلق ہے، کہ جب جناب زینب نے سب کو سوار کر دیا اور دیکھ لیا کہ سب سوار ہو گئے تو دیکھا کہ بیوی رباب نہیں، ادھر ادھر دیکھا، اس کھنڈہر میں بیوی رباب نہیں پائی۔ تو ایک مرتبہ زینب اولیاء نے روکیا سکینہ کو، قبر کی طرف دیکھا کہ ماں اپنے بیٹی کی
قبر سے نکلی ہے، کہہ رہی ہے سکینہ تیری ماں یہاں سے جا رہی ہے، تجھے چھوڑ کے جا رہی ہے سکینہ، اے سکینہ مجبور ہے تیری ماں، تیرے باپ کے پیغام کو لے کے تیرے نانا کے پاس جا رہی۔ جناب زینب اولیاء قریب آئی، آپ نے فرمایا بہن رباب ہم نے وعدہ کیا ہے، وعدہ آپ نے کیا ہے، وعدہ پورا کیجئے، چلیے سوار ہو جائیے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ بی بی رباب کو اٹھایا اور چاہا کہ لے جائے سوار کرنے کے لیے، قید خانہ شام سے باہر ہوتے ہوئے زینب پلٹ گئی اور قبر پر گر پڑی۔ کہا بیوی سکینہ تو نے بہت اپنے اوپر مظالم برداشت کیے، چلو چلو اب چلتے ہیں مدینہ، مجبور ہے نانا کو خبر دینے جا رہے ہیں، لیکن یہ پھوپھی مدینہ میں نہ ٹھہرے گی، تجھے تنہا نہ چھوڑے گی سکینہ، یہ پھوپھی پھر تیرے پاس آئے گی۔ لکھا ہے کہ بہت دیر تک گریا کرتی رہی اور اس کے بعد رباب نے خبر دی تو امام زین العابدین علیہ السلام آئے، اپنی پھوپھی کو قبر سے اٹھایا، کہا پھوپھی اماں آپ اپنے کو سنبھالیے، ہم کو یہاں سے جانا ہے۔ عزیزوں قافلہ سوار ہوا اور امام زین العابدین علیہ السلام نے بہت ہی بے توانائی سے زینب اولیاء کو سوار کی، اس لیے کہ کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا۔ زینب اولیاء نے جب سب کو سوار کر لیا تو ایک مرتبہ نگاہ کی شام ہے، یہ شام میں قید خانے میں ایک بچی رہ رہی اور کوئی نہیں ہے مردوں میں کہ جو مدد کرے، تو آپ نے رخ کیا کربلا کو، فرمایا عباس جب مدینے سے چلے تھے تم نے سوار کیا تھا، اب یار کوئی نہیں سوار کرنے والا، آؤ آگے بہن کو سوار کرو۔ تو لکھا ہے امام زین العابدین نے اپنے کو جھکایا کہ پھوپھی اماں سوار ہو گئی، بیوی سوار ہو گئی، مظلوم یتیم بیمار اتنے مسائل برداشت کیے ہوئے ہڈی اور چمڑا اور ایسے ہی گھوڑے پہ سوار ہوا اور یہ قافلہ شام کی طرف سے مدینے کی طرف جانے لگا۔ عزیزوں تحلیلات میں یہ ہے، روایات اس کی شاہد ہیں کہ چونکہ مدینہ سے شام سے مدینہ جانے اور مدینہ سے شام جانے کے مختلف راستے تھے، لہذا جو کم ترین راستہ تھا اس پر بشیر ابن زجلم جو کہ یزید کی طرف سے معین تھا قافلہ لے جانے والا، اور لے کے گامزن ہوا۔ زینب اولیاء نے راستہ پہچانا، فرمایا سید الساجدین، پکارا محمل سے، آپ ٹھہر گئی اور ٹھہر گئی۔ سید الساجدین کو آواز دیا، آپ گھوڑا موڑ کے لائے، پوچھا کیا ہے وہ بھی اماں؟ کہا بشیر سے کہو کہ ہمیں سیدھا مدینہ نہ لے جائے، ہم سب کو ہم غمزدہ ہیں، ایک دفعہ حسین بھیا کی قبر سے لے جائے، ہمیں کربلا ہوتے ہوئے لے جائے۔ یہ اس کی تفسیر ہے کہ کربلا لے جانے کا حکم دیا جناب زینب نے، تو بشیر سے فرمایا، امام زین العابدین نے کہ بشیر مدینہ جانا تو میرے اختیار میں ہے نا، یزید کی اس میں تو کوئی حکمرانی نہیں ہے، لہذا بشیر مجھے میری پھوپھی کی خواہش ہے کہ کربلا ہو کے لے جاتا کہ اپنے بابا کی قبر کی زیارت کر لیں، اول زائر بن جائے۔ اربعین جانتے کیوں؟ زینب اولیاء کے جملے روایت نے نقل کیے ہیں، کہا بیٹا 40 دن پورے ہو رہے ہیں دوسرے سال، پہلے سال نہیں دوسرے سال، ہم اپنے بھائی کا اربعین نہیں کر پائے، اگر ہم کربلا پہنچ جائے تو شاید اپنے بھائی کا ماتم کر لیں دل کھول۔ ابھی تو اس لیے کربلا گیا قافلہ، اور یہ کربلا جا رہا ہے قافلہ۔
راستے بھر نوحہ گریو داری. اگر آپ اس کو تصور میں لائے تو ہو سکتا ہے نا کہ اس لیے کہ شام کی یادیں، 14 مہینے کا قید خانہ، بی بی سکینہ کا بہن، چھوٹے چھوٹے بچوں کا رونا، قید خانے میں بھوکے پیاسے رہنا، کتنے بچے اور شہید ہو گئے ان کی یادیں، بیویاں جو جا رہی ان کی آگوشیں خالی ہیں اور کہہ رہی ہم آئے تھے پر ہو کر کے خالی جا رہے ہیں. عزیزو جب یہ کربلا پہنچنے کے قریب ہوئے ادھر یہ تھا، ادھر یہ منظر تھا کہ جابر ابن عبداللہ ہے انصاری، امام کا صحابی، چھٹے امام نے بڑی تعریف فرمائی، 5ویں امام کے زمانے تک تھے. ان کی آنکھیں ختم ہو گئی تھی، آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا. شاید ایک وجہ یہ بھی رہی ہوگی کہ میدان کربلا میں حسین ابن علی اپنے ساتھ نہیں لے گئے، اور بہت سی روایات اس پر شاہد ہیں کہ بڑے مصر تھے اور امام علی مقام سے کہتے تھے یہ مقدر کی خرابی ہے کہ میں زندہ ہوں اور آگ کا کچھ کام نہیں آ رہا ہوں، لہذا اپنے غلام کو بھی دیا تھا اور خود نہیں گئے تھے. اور رسول کے فرمان کے مطابق حسین کی پہلی زیارت کے لیے روانہ ہوئے. جب چلے تو غلام ساتھ میں لے کے گئے ایک، اور غلام سے کہا دیکھ جب کربلا نزدیک آئے تو مجھے خبر کرنا. چھٹے امام نے فرمایا جابر بدستور امام بدستور رسول اللہ جب پہنچا عراق تو پہلے نہر فرات کے قریب گیا اور وہاں جا کے غسل کیا، غسل کر کے اپنا لباس تبدیل کیا اور غلام کے ساتھ میدان کربلا کو روانہ ہوا. نزدیک کربلا کے پہنچ کے پوچھا کیا حدود کربلا آ گئے ہیں؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے مالک کہ حسین کہاں قتل ہوئے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن کہتے یہی ہے، میں نے پوچھا ہے تو بتاتے ہیں یہی جو ہے وہ مقتل تھا. پر جیسے ہی سنا جابر نے اپنے کو زمین پر گرایا اور گھٹنے کے بل ہو گئے، گھٹنے کے بل چلنے لگے. حضرت کہا دیکھ مجھے حسین کی قبر پر لے جا کے چھوڑ دے. کہا مجھے نہیں پتا ہے کہ حسین کی قبر کہاں ہے. کہا جا سن مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دے. لکھا یہ ہے کہ جابر کو لا کے بیچ قبروں میں کھڑا کیا. جابر نے ایک مرتبہ آواز دیا اے حسین میرا سلام قبول کیجئے، آپ کے نانا کا صحابی جابر آیا ہوں. حسین آپ کا جانے والا جابر آیا ہے. اے میرے مولا آپ کی رائے ہے بتائیے. تو روایتیں کہتی ہیں جب جابر نے سلام کیا تو گودال مقتل کی طرف جو قبر تھی ادھر سے آواز آئی جابر وعلیکم السلام. جابر کو جواب سلام ملا. حسین ابن علی کی آواز آئی، نابینا جابر آواز سن کے اس طرف رخ کیا، قریب پہنچا، ہاتھوں سے دیکھا حسین کی قبر تھی، لپٹ گیا. اے میرے رسول کی یادگار تجھے کس ظالموں نے قتل کیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. بہت دیر تک یہ نوحہ کرتے رہے، بہت دیر تک روتے رہے، گریہ کرتے رہے. ظاہر ہے کہ جابر نے حسین کو پیدا ہوتے دیکھا، آنکھ کان ناک شباہت. کہتے ہیں یہ ایسے صحابی تھے کہ روزانہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر پہ جاتے تھے اور امام کی زیارت فرماتے تھے. رسول سے جب سے سن لیا تھا واقعہ کربلا کو، دل میں بڑی تمنا اور امنگ تھی. وہ سارے فریاد اور بین کرتے رہے، روتے رہے. جابر کا ایک مرثیہ بھی نقل ہوتا ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ امام کو یاد کر رہے تھے تو بار بار یہ کہتے تھے کہ اس مظلوم پر میرا سلام ہو کہ جس کی ماں نے چکیاں پیس پیس کر کے پالا ہے. جابر نے خود دیکھا تھا کہ زینب اولیاء کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، آبلے آ گئے تھے چکیاں پیسنے سے. اس کا تذکرہ مرثیے میں فرمایا ہے کہ جس بیوی نے اتنی محنت سے اپنے بچے کو پالا ہو، ظالموں نے
किस तरह से जुदा कर दिया। अजीजों, आप रो रहे हैं, गिरिया फरमा रहे हैं। गुलाम ने कहा कि इतना जान मत खो। अब उठोगा कैसे न रो, जिसके लिए रसूल अपनी कब्र में बेचैन है, हम उसके लिए क्यों ना गिरिया करें। एक मर्तबा गुलाम ने कान में आके कहा कि देखो शाम की तरफ से गर्द नमूदार हो रहे हैं, मुमकिन है कि यजीदी फौज आ रही हो और यहाँ पर पाबंदी हो ज़ियारत के लिए, लिहाजा उठो अब चलो यहाँ से। कहा ठीक है, ये देखता रहा कि ये कौन लोग हैं। मेरे रसूल ने पूछे मैं कुछ फरमाया है तो देख गौर से, अगर शामी नजर आए तो बताना, फिर हम कहीं जाके छिप जाएंगे। और फिर रोते रहे, हक़ से कहा मौला शायद ये आखिरी ज़ियारत हो, इसके बाद मालूम नहीं है कि हम आपसे मुलाकात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जाबिर की इसको तहरी को माफ करना कि जाबिर आपके साथ शहीद ना हो सका, और अपने इमाम से फरियादें करते रहे। ये गुलाम ने बताया कि नहीं, अब जो है गर्द छटे हैं और सियाह पर चंद दिख रहे हैं। बस जैसे ही सुना सियाह पर चंद, कब्र पर सर रख दिया। हुसैन लगता है आपके चाहने वाले आ रहे, आपका लुटा हुआ काफिला आ रहा है, अब जाबिर यहाँ से हट जाए, ज़ैनब औलिया आने वाली है। गुलाम से कहा ले चल, मुझे यहाँ से दूर कर। गुलाम के कहने पर दूर गुलाम ने किया और ये काफिला नजदीक आ गया। अजीजों, लिखा ये है कि काफिले वाले बशीर ने देख के बताया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कि कोई बूढ़ा दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहे भाई, ये मेरे बाप का चाहने वाला, मेरे नाना का सहाबी जाबिर होगा, इसलिए कि वही पहला ज़ाहिर होगा, मुझे ले चल उसके पास। कहते ये है कि घोड़े से इमाम उतरे और बशीर जब करीब ले गया तो जाबिर ने हाथ लगाया, ये पता लगाने के लिए कहा जाबिर मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ, तो हाथ लगाया। कहा मौला आपके तो हड्डी और चमड़े हैं। कहा जाबिर ना पूछो क्या मुसीबत आ गई, खींच के चाहा गले से लगाए। कहा जाबिर सीना इस काबिल नहीं है, और चूंकि नाबीना थे इसलिए हाथ पकड़ा, अपने बटन कुर्ते के खोले और जाबिर का हाथ सीने से लगाया, तो उसमें जो सुराख थे हाथ जब पड़ा तो जाबिर हाथ पर बांध लिया। वाह हुसैना, ये काफिला लुट के आया, ये इमाम वक्त, ये नाज़नीन, इसके कल्ब और जिगर में ये सुराख कैसे है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीजों, जाहिर है कि आप पुरसे के लिए आए हैं। इधर ये था, दूर था जाबिर। ज़ैनुल आबिदीन पुरसा ले रहे जाबिर से, लेकिन रवायतें कहती हैं कि काफिले को जब करीब ले गए तो ऊंट और महमारियों से, महमिलों से बीवियां अपने अपने वारिसों की कब्रों के करीब गिर गिर पड़ रही, सब जो है वो पहुंची हुई है और इस तरीके से उस जगह को घेरे में लिए हैं जहां पर ये शोहदा दफन है। हबीब इब्ने मज़ाहिर की मैयत पर ज़ैनब खड़ी थी और देख करके कहा हबीब जब आए थे तो तुमने सलाम किया था, ए हबीब अब मैं आई हूँ, अब मैं तुम्हें सलाम करती हूँ। ये मंजिलत हबीब है कि ज़ैनब सलाम कर रही, और उसके बाद अपने भाई की कब्र पर आके लिपट गई। कहा भैया हम कितने दिन हुए छूटे थे, फिर आके मिल गए। ए भाई, आपके बाद क्या क्या मुसीबतें बर्दाश्त की, इसको आपने पूछा नहीं मुझसे कि ज़ैनब तुमने क्या मुसीबत बर्दाश्त की। माई करबला से कूफा गई और कूफे से शाम गई। मुख्तसर ये है कि इस पोस्ट के ऊपर ताजियाने खाते खाते इसमें ताकत नहीं रह गई। अजीब व गरीब है अजीजों, हम खालिस ताजियाने बयान करते हैं, एहतियात से काम लेते हैं। रवायतें कहती हैं बसा औकात ज़ैनब औलिया अगर ठहर जाती थी किसी मकाम पर तो जालिम नेज़े भी मारते थे। आप अंदाजा करें
شروع کیا. عزیزوں پرسہ دے رہے آپ چند دقیقے حائل ہو, یہ بہن ہو تو رہا اور روتی رہی بھیا. یزید نے اتنے مظالم اٹھائے کہ پھر اس کے بعد قید خانے میں ہم کو قید کر دیا گیا. تیسرے دن دانا اور پانی ملتا تھا, پیاس و بھوک کی انتہا تھی. مگر عزیزوں ایک مرتبہ اور فریاد کرتے کرتے آپ کے فقرات نے یہ بھی فقرے ہیں کہ فرمایا بھائی جب ہمارا قید خانے میں گزر ہوا تو مختصر یہ سمجھو کہ وہاں پر ہوا کا گزر نہیں ہوتا تھا. بچے کتنے ایسے تھے کہ تڑپ تڑپ کے وہاں مر گئے. اے بھائی بہت کچھ کھو دیا ہم نے, کوئی چیز ایسی نہ رہی کہ ہم لے کے آتے, مگر ایک ایسی امانت چھوڑی ہم نے قید خانے میں کہ جسے ہم آپ کے پاس نہ لا سکے. اے میرے بھائی سکینہ قید خانہ شام میں چھوٹ گئی, اس کا کوئی انتظام کرو. عزیزوں 3 دن تک یہ قافلہ کربلا میں رہا اور آخری دن امام زین العابدین سے بشیر نے کہا کہ مولا اگر آپ کو اب چلنا ہے تو اپنی پھوپھی سے کہیے کہ آمادہ ہو قافلہ. عزیزوں کہا کہ پھوپھی اماں اب چلیے یہاں سے, بس میں ختم کر رہا ہوں. اور اس منظر کے قریب دیکھیں چونکہ شبیہ و تبرکات آ رہے ہیں تو روایات میں فکرے ہیں کہ وہاں سے جب چلنے لگے تھے تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنے ساتھ و تبرکات لے کے آئے تھے, اور اب جب یہاں سے جانے لگے تو ان تبرکات میں کچھ چیزیں ایسی تھی کہ مدینے نہیں لے جا سکتی تھی زینب. ان میں سرائے شہداء تھے, بس سرائے شہداء جو امام لے کے آئے روایت مشہورہ کے مطابق ان سروں کو وہی دفن کرنا چاہا. عزیزوں جب سر دفن ہونے لگے تو ہر بیوی جس کے جو متعلق سر تھا اس سر سے لپٹی رو رہی تھی, لیکن ایک سر حسین تھا زینب اپنے آغوش سے نہیں چھوڑ رہی تھی. امام وقت کہہ رہا ہے پھوپھی چھوڑیے, کہہ رہا ہے بھیا یہ سر سے کیسے جدا ہو جاؤ. عزیزوں بار بار دیکھ کے ٹوٹتی تھی اور چونکہ کہتی تھے بھیا ظالم نے کس طرح جدا کیا. اللہ اکبر. عزیزوں روایت میں ہے کہ امام علی مقام جب ذبح ہو رہے تھے تو ایک مرتبہ شمر سے پوچھا اے شمر یہ بتا کہ میں کہاں ہوں. شمر نے کہا بلندی پہ ہے. تو شمر مجھے نشیب کی طرف لے چل, کس لیے کہ بلندی پہ میری بہن دیکھ رہی ہوگی. عزیزوں میں پوچھوں کہ شمر کیسے لے گیا امام کو؟ بے رسول تو نہیں آئیں گے جو اپنے پٹ پر لے جائے. عزیزوں جو تینوں پر وہ لگ رہا ہو لاشا اسے شمر کس طرح لے گیا. روایت میں اتنے فکرے ہیں کہ میرا امام کبھی ادھر کروٹ لے کبھی ادھر کروٹ لے, 18 ضربوں پر سر جدا ہوا. زینب نے یاد کیا اے میرے بھائی تیرا سر ایسے جدا ہوا, پیٹتے پیٹتے دنیا سے اس سر کو لے جا کے امام نے سر حسین کو حسین کی میت کے نزدیک قبر میں جب دفن کرنے لگے تو ایک فقرہ سر جیسے ہی رکھا, 2 ہاتھ نمودار ہوئے اور دیتے کا یا جبتا یہ آپ کو آپ کی امانت دیتا ہوں, یہ مظلوم اپنے باپ کے سر کو محفوظ لایا. سلام الذین ظلموا این قلبوا ماتم حسین یا حسین.
حسین 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 قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، کربلا میں قیامت کا ایک شور ہے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، کوئی روتی ہے اپنے جوان لال کو، رو رہی ہے کوئی کم سخن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، اپنی بربادیوں کو گوارا کیا، خون میں ڈوبے گلوں کا نظارہ کیا، دے دیا فاطمہ کا بھرا گلستان، کربلا تیرے اجڑے چمن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قصر ظالم کبھی قید خانہ، کبھی نوک نیزہ، کبھی تازیانہ، کبھی کون سی تھی اذیت جو دی نہ گئی، ہر جفا تھی اسیر محل کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، جب چلے تھے مدینے سے سب ساتھ تھے، آن و جعفر تھے، اکبر تھے، عباس تھے، جا رہی ہوں مدینے تو کوئی نہیں، اب مصیبت فقط ہے بہن کے لیے، قافلہ جا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قبر قاسم
طرح پر میں ہوئی کوئی سیر کبھی پھول باقی نہیں، ورنہ لے جاتی قبر حسن کے لیے قافلہ کوئی چادر نہ تھی کیسی بے داغ تھی، ہاتھ ہوتے ہوئے بھی نازاد تھی، کتنی مجبور کر دی گئی تھی بہن اپنے بھائی کے دفن و کفن کے لیے قافلہ یا حسین 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 یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہوا ہے ہائے پابند نہ ہوا ہے، رونے پہ نہ پہرا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، زندہ در زندہ ہائے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، ٹکرائے
سے، ہائے بھائی سے اور پھوپھی سے، جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو۔ زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی، زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی، جیسے کہ سکینہ کو، ہائے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو۔ جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، زندہ در زندہ، ہائے زندہ در زندہ، اس کے لیے قضا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو۔ ٹکرائے نہ وہ کیوں سے زندہ کی دیواروں سے، ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے، بھائی سے اور پھوپھی سے، ہائے بھائی سے اور پھوپھی سے، جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آنے، ہائے پابند نہ ہو آنے، رونے پہ نہ پہرا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، رب کوئی معصومہ
ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو